عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، اس طرح کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 10ویں تاریخ ہے، جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پورے سال میں حرمت کے جو مہینے ہیں وہ 4 ہیں. ان 4 میں محرم کا شمار بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بڑی حرمت والے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم. اللہ فرماتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں کی حرمت روز اول سے چلی آ رہی ہے، اس وقت سے جب سے اللہ نے زمینوں اور آسمان کی تخلیق کی ہے. پھر حرمت کے مہینوں میں اور محرم کے مہینے میں جو آج کا دن ہے، اس کو بہت زیادہ فضیلتیں حاصل ہیں، جس پر کچھ گفتگو پچھلے جمعے پر بھی ہوئی تھی کہ ہم لوگوں کو اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کس وجہ سے انہیں فضیلت حاصل ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے جس مہینے، جس دن، جس گھڑی کی فضیلت ثابت ہو، ایک متبع کا اور ایک امتی کا کام یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان ساعتوں کو گزارے. تو آج کے دن کے حوالے سے جو سب سے بڑی سنت ہے وہ روزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کو ہمیشہ روزہ رکھا. یہ روزہ ابتداء مسلمانوں پر فرض تھا. جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے تو اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے اس کا تسلسل جاری رکھا اور اسی وجہ سے یہ روزہ مستحب قرار دیا گیا. اور دوسرا، اس دن سے جو بڑی نسبت ہے وہ نواسے رسول، گوش رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کربلا کے میدان میں. ایسے ہی جیسے ان سے پہلے اجلہ صحابہ، کبار صحابہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انتہائی مظلومانہ شہادت. پھر اللہ کے گھر میں مصلی رسول پر نماز کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انتہائی مظلومانہ شہادت. اقتدار تھا، سلطنت تھی، طاقت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کے دیار اور آپ کے گھر اور مسجد کے احترام میں مقابلے کو پسند نہیں کیا. فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں اپنی شہادت پیش کر لیتا ہوں، لیکن میں اس دیار میں، اس جگہ میں خون ریزی اور وہ بھی مسلمانوں کے درمیان میں پسند نہیں کرتا. انتہائی مظلومانہ شہادت. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی تسلسل کی کڑی ہے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہوتا ہے، وہ انتقال کر جاتے ہیں اور اس کے بعد یزید برسر اقتدار آتے ہیں، تو ایک تو ان کی عمر کم تھی اور یزید یہ بھی دنیا سے بہت کم عمری میں ہے. زیادہ سے زیادہ 35-36 سال عمر ہے ٹوٹل اس کی، اور جس وقت یہ اقتدار پہ ہے تو یہ اس کی عمر یا 31 سال ہوگی یا 32 سال ہوگی. تو ایک تو کم عمری تھی اور دوسرے کچھ فسق اور فجور اس کے ایسے مشہور تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے
برسر اقتدار آنے پر تسلی نہیں تھی۔ جب یہ سلطنت میں آیا تو اس نے اپنے تمام گورنروں کو آرڈر دیا، جیسے ہمارے ہاں ووٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت بیعت لیا جاتا تھا، یہ بھی گویا کہ ووٹ کی ایک شکل تھی اس وقت کے حساب سے۔ تو آپ نے تمام گورنروں کو کہا کہ سب سے بیعت لیا جائے، خاص کر جو بڑے کبار لوگ تھے ان کے اوپر تو خاص نظر تھی، تو مدینے کے جو گورنر تھے ان کو حکم دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ساتھ پہلے مدینے میں قیام پذیر تھے، پھر آپ مکہ تشریف لائے، مکہ میں بڑے کبار صحابہ سے مشاورت کی، تو بڑے کبار صحابہ بھی یزید کے اقتدار پر مطمئن نہیں تھے۔ رجب کے مہینے میں یہ آتے ہیں مدینے سے مکہ، اور تقریباً 4 مہینے مکے میں ان کا قیام ہوتا ہے، 60 ہجری ہے، اور مدینے میں رہ کر کوفہ کی طرف سے ان کو بے شمار خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں حضرت امام حسین کو کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے والد کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ہم ان کا بدلہ لیں گے، نہ صرف ان کا بدلہ لیں گے، جو خارجی لوگ ہیں ہم ان سے بدلہ لیں گے، بلکہ سلطنت اسلامی کے اقتدار پر ہم آپ کو بٹھانا مناسب سمجھتے ہیں۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان خطوط کی تعداد 12,000 سے زیادہ تھی، 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 12,000 خطوط بھیجے، اور وہ تمام خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھے۔ آپ نے اس پر بھی مشاورت کی، حالانکہ یہ حج کے ایام چل رہے تھے اور آپ کا ارادہ حج کا تھا، احرام بھی باندھ چکے تھے، لیکن یہ مطالبہ اتنا شدید آیا کہ آپ نے ارادہ حج سے عمرے کی طرف کر دیا، اور ٹھیک یوم ترویہ جب حج کے مناسک کا آغاز ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو، اسی دن آپ سفر رحلت فرماتے ہیں عراق کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، انہوں نے کہا میں تسلی نہیں حضرت آپ نہیں جائیں، انہوں نے کہا کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے، اور بات وہی ہے کہ تدبیر پر تقدیر غالب آ گئی، جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن جو اللہ کو منظور تھا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مشیت خداوندی کچھ کہتی ہے، تدبیر کچھ کہتی ہے، تقدیر کچھ کہتی ہے، اور پورا قرآن کریم اس پر شاہد ہے۔ ہمیں قرآن کریم میں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ تدبیر کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، انسانی تدبیر کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی تدبیر غالب آ جاتی ہے۔ برادران یوسف، ان کی مشیت کچھ تھی لیکن اللہ کی مشیت کچھ تھی، انہوں نے تو اپنے کاغذات میں یوسف کو شہید کر دیے تھے کنویں میں ڈال کے، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور کہہ رہی تھی، اللہ کی تقدیر کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہوا ابراہیم کو اسماعیل کی قربانی پیش کرو، جس وقت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل پر چھری چلا رہے تھے تو ابراہیم کی مشیت کچھ تھی، ان کی دل میں جو چاہت تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب آ گئی۔ تو یہاں بھی ایسے ہوئے کہ ساری تدبیریں فیل ہو گئی، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، اللہ نے لکھا ایسا تھا۔ لیکن جانے سے پہلے بھی آپ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھی تھے اور انتہائی معتمد بھی تھے، معاملات کو سمجھنے والے بھی تھے، ان کو کہا کہ حالات کا جائزہ لیں، آپ پہلے چلے جائیں، وہاں سے پھر مجھے اطلاع دے دیں۔ وہاں جب گئے تو کوفیوں نے بڑا زبردست استقبال کیا، نعرے لگائے، اہل بیت کے نعرے لگائے، حسینیت کے نعرے لگے، حضرت علی کے نعرے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل بھی حیران ہو گئے، کمال ہو گئے، اور کوئی کبھی ایک دعوت کر رہے کبھی دوسرا۔ اب یہ رپورٹیں دمشق میں یزید کو پہنچ گئی جو سلطنت اقتدار پر، اور یہ چیزیں اس کو پسند نہیں آئیں۔ تو اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے کوفہ میں، انہوں نے تو فوراً پہلا آرڈر ان کو معزولیت کے دی کہ ان کو معزول کر دیں، یہ سارا کچھ آپ کے نگرانی میں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے انتہائی سخت گیر گورنر جو بصرہ کو اس ٹائم دیکھ رہے تھے،
یہ علاقہ کوفہ کے بھی ان کو دے دیا، عبید اللہ ابن زیاد، اور اس کو آرڈر دیا، بڑے سخت آرڈر دیے کہ یہ سارے سلسلے ختم ہونے چاہیے، یہ مسلم بن عقیل کی جو مقبولیت ہے یہ مقبولیت بالکل ختم کر دی جائے، اور جو اس کے ہم نوائے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ یہ یزید کا باقاعدہ آرڈر تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد جب گورنر بن کے آئے تو اس نے تقریر کی، اور بڑی سخت تقریر کی۔ اس نے کہا کہ جو ہمارے خلاف ہمیں جو بھی نظر آیا ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کوفی، جنہیں ہمیشہ لا یوفی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائیاں کی، یہ ایسے ڈر گئے، نہ پھر حضرت حسین کے نام لیوا والا تھا، نہ حضرت علی کا نام لے لینے والا تھا، اور نہ مسلم بن عقیل، وہ مسلم بن عقیل جنہوں نے کوفہ کی گلیوں کو اپنے استقبال میں دیکھا، وہی گلیاں، انہی گلیوں میں حضرت مسلم بن عقیل بالکل تن تنہا ہو گئے۔ کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جو مسلم بن عقیل کو پناہ تک دے سکے۔ ہانی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے واحد شخصیت کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ عبید اللہ زیاد ڈھونڈتا رہا کہ میں نے مسلم بن عقیل کو عبرت کا نشان بنانا ہے، اور اسے جب شک ہوا کہ ہانی کے گھر میں ہے تو اس نے ہانی کو بلایا اور اس سے استفسار کیا۔ ہانی نے ہزاروں تدبیریں کوشش کی کہ کس طریقے سے میں مسلم کو بچا سکوں، لیکن ان کی ساری تدبیریں فیل ہو گئی۔ انہوں نے ہانی پر تشدد کیا اور ہانی کو شہید کر دیا۔ شہادت انہوں نے قبول کر لی، لیکن مسلم بن عقیل کے بارے میں انہوں نے زبان نہیں کھولی۔ اور اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا تو بڑے ظالمانہ اور صفاقانہ انداز میں، بڑے بالا خانہ تھا اس پہ ان کو چڑھایا، مسلم بن عقیل کو وہاں سے گرا کر ان کو شہید کیا، تاکہ یہ علاقے کے لیے عبرت بن جائے۔ اور ان کے کمسن بچے بھی آئے تھے، حالانکہ ان بچوں کو منع کیا تھا مسلم بن عقیل کہ میرے ساتھ نہ جاؤ، لیکن مسلم بن عقیل کو کہاں معلوم تھا کہ یہ کوفہ کے سفر پہ نہیں، جنت کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ ان بچوں کو پہلے قید میں ڈالا گیا، پھر ان بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور شہادت سے کچھ عرصہ پہلے جب ان کے استقبال ہو رہا تھا، ایک خط یہ جاری کر چکے تھے مسلم کے حضرت حسین کے لیے کہ حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیں۔ یہ تو نہیں پتہ تھا کہ کل کو عبید اللہ آئے گا، تقریر کرے گا اور حالات ایک دم تبدیل ہو جائیں گے، اور ایسا کوئی ٹیلی فونک زمانہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایک میسج فارورڈ کرتے کہ بھئی حالات بدل چکے ہیں۔ یہاں سے انہوں نے خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیں۔ اور جب وہ حضرت حسین نکلے، اور کوئی لڑائی جنگ جدل کے نظریے سے نہیں نکلے تھے، وہ تو دعوت پہ آئے تھے نا، خطوط آئے تھے، پھر ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اسی لیے ان کے ساتھ خواتین بھی تھی، اپنی بیٹیاں بھی تھی، اپنی بہنیں بھی تھیں ان کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ تو راستے میں بہت آگے جب انہوں نے آدھے سے زیادہ سفر کر لیا تھا، کوئی زابل مقام ہے یا اس طرح کا کوئی مقام ہے، وہاں پر جا کر جب اتھینٹک رپورٹ ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا جا چکا ہے، تو بہت زیادہ افسردہ ہوئے۔ ایک طرف ارادہ کیا کہ میں واپس جاتا ہوں، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے ان کے ساتھ تھے اسی مجلس میں، انہوں نے کہا ہم تو اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیں گے۔ تو ان پر غیرت کی حضرت حسین نے کہ میں آپ کے باپ کو اگر شہید کر دیا گیا، میرے چچا زاد بھائی تھے، میرے حکم پر وہ ادھر آئے تھے، تو میں آپ کو کیسے اکیلے چھوڑ سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اور وہاں سے کچھ خطوط آئے، محمد بن اشعث جو کہ پہلے امویوں کے بڑے حامی تھے، لیکن جب انہوں نے وہ حالات دیکھے تو ان کی محبتیں پھر اہل بیت کی طرف پلٹی، انہوں نے بہت خطوط لکھے راستے میں، اور اپنے نمائندوں کو بھیجا کہ حسین آپ واپس پلٹ جائیں، حالات سازگار نہیں ہیں، آپ واپس پلٹ جائیں، لیکن نہیں، یہ آگے بڑھے۔ اور کربلا کے میدان پہ یہاں پر جب یہ حضرات پہنچتے ہیں تو ابن زیاد کی فوجیں سامنے کھڑی ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرنے کی کوشش کی کہ بھئی میں پہلے بھی کوئی لڑائی یا جنگ جدل کے نظریے سے نہیں ہے آپ لوگوں سے، میں تو آپ لوگوں کے دعوت پر آیا ہوں۔ اور سب کے چہروں سے نقاب ہٹا دی حضرت حسین نے، یہ کھڑا ہے، یہ کھڑا ہے، یہ کھڑا ہے، ان کی یہ خطوط ہیں۔ وہ خطوط کی پوری بوریاں انہوں نے کھول دی، جن میں ہزاروں کی تعداد میں یہ خطوط تھے، ان کے سامنے رکھ دیے۔
کہ تم اپنے چہروں کو ذرا دیکھو اور اپنی حالت ذرا دیکھو. تم لوگوں نے مجھے دعوت دی، ٹھیک ہے، اگر میرا آنا تمہیں قبول نہیں ہے اور یا تم ارادے بدل چکے ہو یا تم پر اوپر سے سختی آ چکی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں 3 درخواستیں پیش کرتا ہوں. ایک یہ کہ مجھے واپس مدینہ بھیج دو، میں اپنے بچوں کو واپس لے کے جاتا ہوں. کوئی جنگ نہیں، کوئی جدل نہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں زیب بھی نہیں دیتا. میں تو وہاں بھی ہمیشہ جنگ سے بچتا رہا. یہ مدینے سے کیوں نکلا؟ تاکہ وہاں پر جنگ نہ ہو. مجھے خطرہ تھا کہ مکہ میں جنگ ہوگی، میں وہاں سے جنگ سے نکلا. آج تم نے جنگ کا ماحول یہاں بنا دیے تو مجھے مدینہ واپس جانے دو. نہیں جانے دیتے تو پھر میری دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ یزید سے ملنے دو. میں اس سے فیس ٹو فیس آمنے سامنے بات کروں گا، بصرہ جا کے، دمشق جا کے. اور پھر یہ کہ یہ بھی اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو پھر مجھے اسلامی جو سلطنتوں کے سرحدات ہیں ان سرحدات پہ جانے دو. پھر وہاں پہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو کر سکوں گا کروں گا. یہاں مجھے جنگ جدل منظور نہیں ہے. لیکن ان کے ارادے کچھ اور تھے. ان کو کوئی ایک بات نہیں بھائی، اور انہوں نے کچھ نہیں سننا تھا. انہوں نے پورا ارادہ کیا تھا کہ ان کا قتل عام کرنا ہے. تو رات کے اندھیری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری تقریر کی اپنے ساتھیوں کے لیے. کہتے ہیں میں نے آپ کو راستے میں بھی کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ، آپ نہیں گئے. تو یہ چراغ ہے، میں اس کو بجھا رہا ہوں. اگر مروت کی وجہ سے اور میری آنکھوں کی حیا کی وجہ سے آپ نہیں جانا چاہ رہے تو میں اندھیرا کرتا ہوں، آپ چلے جائیں. لیکن ظاہر ہے وہ اہل بیت تھے، وہ مبارک ساتھی تھے، 72 ساتھی تھے، وہ بڑے پرخلوص ساتھی تھے، مخلص ساتھی تھے. کوئی ایک بندہ بھی جگہ سے نہیں ہلا. اور اگلا دن جب آتا ہے تو حضرت یہ کے بعد دیگر ان کے ساتھی شہید ہوتے رہے. ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. گھمسان کی جنگ ہے تو خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان سال بچے حضرت علی نعرہ بلند کرتے ہیں کہ انا علی ابن حسین ابن علی ورب الکعبہ انا اولا بالنبی، کہ میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، ہم پیغمبر کے سب سے زیادہ مقربین ہیں اور نبی کے مقربین کی طرف ہی ہمارا سفر ہے. آگے آئے، تیر آتا ہے اور حضرت شہید ہوتے ہیں. آپ اپنے اس لڑکپن کے عمر کے اس علی اکبر کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور خیمے کی طرف جاتے ہیں. کربلا کے میدان کو گواہ بناتے ہیں اور وہاں پر اپنی چادر اٹھا کے ان کے اوپر ڈالتے ہیں اور اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تیرے دین کے اوپر اور تیرے دین کے اصولوں پر سمجھوتے سے بچنے کے لیے میں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، میں اس سمجھوتے سے ہمیشہ بچتا رہا ہوں. اے اللہ، میں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا ایسے ہی جیسے مجھ سے پہلے بھی میرے اسلاف نے یہ کے بعد دیگر قربانی پیش کی. تو گواہ رہنا، ان کے خون کو اسلام کی آبیاری کے لیے اسی طرح جاری و ساری رکھنا. میں آپ کی رضا پر راضی ہوں. ان کے بہنوں نے، بیٹیوں نے جب یہ منظر دیکھا ایک کوہرام مچا. تو یہ عزم اور صبر کے ایک پہاڑ تھے. ظاہر ہے حسین نے اپنی گھٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لیا تھا، تو صبر اور استقامت کے پہاڑ کیسے نہیں ہوں گے. آپ نے تلقین کی ان کو صبر کی. تھوڑی دیر بعد خیمے سے رونے کی آواز آتی ہے کہ یہ علی اصغر شیرخوار بچہ ہے اور یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، چند قطرے ان کے لیے پانی لے کر آئیں. تو حضرت حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا اور آگے جب بڑھے تو ان سے کہا کہ میں پانی نہیں مانگنے آیا تم سے، مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی آخری حسرت بھی پورا کرنا چاہتے ہو. لو اس کو دیکھ لو، اگر آپ کی کوئی حسرت رہ گئی تو اس حسرت کو پورا کر لو. تھوڑی دیر بعد ایک تیر آتا ہے اور اس علی اصغر کے سینے کو پار کرتے ہوئے جاتا ہے اور اسی طرح کربلا کے اس میدان کو گواہ بنا کر آتے ہیں اور اندر آتے ہیں. جب اندر آتے ہیں، جب ان کی خواتین اس علی اصغر کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو ایک کوہرام مچ جاتا ہے، قیامت بن جاتی ہے. تو آپ پھر حضرت صفیہ کی مثال دیتے ہیں، حضرت رمیہ کی مثال دیتے ہیں، غزوات کی مثال دیتے ہیں کہ غزوات میں دیکھو ہماری کتنی ماں بہن ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانی دی، صبر سے کام لیں. اللہ نے ہمارے لیے شہادت کو اگر رکھے اور اس میدان میں رکھے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اسی طرح حضرت حسین جب آخر میں خود بچتے ہیں تو ان سے 2 رکعت نماز نفل کی مہلت مانگتے ہیں. 2 رکعت نماز نفل، اور یہ نماز اور یہ سجدہ تمام سجدوں کے سردار پر ثابت ہوتی ہے. امام حسین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
اور بعین ہی یہ آخری مرحلے ان آیت کا مصداق بناتی ہے حضرت حسین کو اور آپ کے پورے خانوادے کو اور پورے اہل بیت کو کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے۔ اے اللہ اگر تو اس پر راضی ہے تو میں اس پر راضی اور ہمارا خانوادہ اس پر راضی۔ تو میرے عزیز دوستو، ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ حق پر سمجھوتے نہ کریں اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے ملت کے لیے، اپنے وطن کے لیے اگر تن کی، اگر من کی، اگر دھن کی قربانی دینے پڑے تو یہ ان اسلاف کو اپنے سامنے رکھے اور ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے کہ دنیا کی جتنی بھی آزمائشیں ہیں، چاہے اس میں اپنا سر کٹانا کیوں نہ پڑے تو وہ ہلکا محسوس ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا بڑا دن ہے، کوشش کریں۔ دیکھیں، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ ہے، اور جمعہ پھر جب عاشورہ ہو، جمعہ پھر جب رمضان میں ہو تو اس کی فضیلتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ آج کے دن کی فضیلتیں بہت زیادہ ہے، اس لیے جمعے کے جو اوراد ہے، سورہ کہف ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اس کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اور کوشش کرے ہر قسم کے صغیر اور کبیر گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔